حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے چند بدبخت آج بھی معاشرے کے اندر توہین سے باز نہیں آتے. حکومت سے مطالبہ ہے ان کو فی الفور پکڑ کر کافر کردار تک پہنچایا جائے. ہوش وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مکہ تک کے احوال کو، نبوت تک کے احوال کو رکھا تھا، اور اس کے بعد صحابہ کے قبول اسلام کا تذکرہ بھی کیا. انشاءاللہ قبول اسلام کے تذکرے کو اگلے جمعے میں بھی کریں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں، مشکلات میں سے بعض واقعات کا، ابو جہل کے ساتھ جو واقعہ آیا، حضرت فاطمہ کے واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور اس بات کو آپ کے سامنے ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ انبیاء کے اوپر جو آزمائش اور تکلیفیں آتی ہیں وہ امتیوں سے زیادہ آتی ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائش، جو تکلیف آئی وہ سارے نبیوں سے بھی زیادہ آئی. اب آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے. اسلام کا جو دین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا شکار ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم نے، میں نے، لوگوں نے یہ گمان کر لیا وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ نے تو ان کے لیے اتنا بہتر بدلہ اور اتنی عمدہ جنت کو تیار کیا ہوا ہے کہ اس میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش پہ پورا رکھے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے بڑی آزمائش ہم پہ آئی نہ، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے. لیکن یہ آیت ایمان لانے والوں کے لیے ایک اعلان بھی ہے، ایک الارم بھی ہے. کیا؟ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، دین کے لیے مشکلات کو سہنا پڑے گا. یہ قربانیاں اور مشکلات کیا ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اگر تو چاہتا ہے تو جنت میں چلا جائے، تجھے اپنی ایک روٹین بنانی پڑے گی، تجھے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، دین کی خاطر تجھے اپنا وقت نکالنا پڑے گا. بیوی بچوں کے لیے جو وقت تو نے مخصوص کیا ہے، چاہے اس میں سے کانٹ چھانٹ کر، چاہے تجارت میں سے کانٹ چھانٹ کر، دین کے لیے تجھے وقت بھی دینا پڑے گا. اور صرف وقت کی بات نہیں، اس کے بعد
تجھے ڈٹنا بھی پڑے گا، استقامت بھی اپنانی پڑے گی، اور پھر بھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ تیرے اوپر آزمائش نہ آئے۔ کیا مطلب؟ آزمائش کی بہت سی باتیں ہیں، پیارے چھین لیے اللہ تعالیٰ نے، بھوک دے دی، رزق چھین لیا، روزگار چھین لیا، یہ ساری وقتی آزمائشیں بندے کے اوپر آئیں کہ بندے سے اس کی کوئی محبوب چیز چھین لی ہے، اس بندے کا طرز عمل اب کیا ہوگا؟ بندے کا والد دنیا سے چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ بیٹا چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی، انبیاء کے بعد، جمیع انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہستی کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ کیا حضرت ابو بکر کی نیکی، تقوی، ان کے اثار، ان کے خلوص نے ان کو آزمائشوں سے اور فتنوں سے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جان و مال کے نقص سے، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اب ساری زندگی اچھی گزرنی ہے، اب قربانی دینی نہیں پڑنی، اب شاعر اسلام کے لیے آواز کو بلند کرنا نہیں، اب کھڑا نہیں ہونا، نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم اسلام کی خاطر کھڑے بھی ہو جائیں، پھر اسلام کی خاطر ڈٹ بھی جائیں۔ کس طرح؟ بتائیے، حضرت ابو بکر امت میں ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ متقی، ان سے بڑا عالم، حضرت علی تو کہتے ہیں بتائیے سب سے بہادر امت میں کون ہے؟ لوگوں نے سمجھا علی کا اشارہ یا عمر کی طرف ہے یا اپنی طرف ہے، لوگوں نے یہی دو نام لیے، بعض روایات میں کہا آپ، کہا نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے بہادر بھی اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا۔ وجہ کیا؟ 38 بندے ابھی اسلام کو قبول کیا، 38 افراد ہیں، حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ لے آئے، چلیے اللہ کے رسول، آج یہ جو 38 افراد ہیں، ہر فرد اپنے قبیلے اور کنبے کو اسلام کی دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ بچار میں پڑ گئے، کہا ابو بکر ابھی تو ہم بہت تھوڑے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کا خطیب ہوں گا، میں خطبہ دوں گا، چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 38 یہ پروانے، یہ جانثاروں کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر آئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل بندہ ہے، کفار مکہ نے حملہ کر دیا، اتنا مارا، عتبہ بن ربیہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر کے چہرے کے اوپر اپنے جوتوں کو مارتا، کبھی سیدھا کبھی الٹا، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ 38 بندے بچا رہے ہیں، حملہ آور سینکڑوں ہیں۔ اب سب صحابہ نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کا وقت رخصتی آن پہنچا، اتنی بڑی آزمائشیں، اتنے جلیل القدر صحابہ پہ آئیں، میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا کیا، میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ اللہ کی قسم اگر ہم قربانی دینے والے ہو جائیں، بن جائیں، تو جس طرح 1400 برس بیت چکے ہیں، آج بھی ابو بکر کا نام منبر رسول سے لیا جا رہا ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے اور آپ میں بھی یہ جذبہ، یہ اخلاص، یہ قربانی کا دائیا پیدا ہو جائے، پھر رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہماری نیکیاں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ عتبہ بن ربیہ نے اتنا مارا کہ ان کا جو قبیلہ حضرت ابو بکر کا تھا عصبیت میں آ گیا، کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا ہم قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں لے کے گئے، ہوش میں لانے کی کوشش کی، بڑی دیر بعد ہوش میں آئے، اور پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ ابو بکر کی عظمت کے اوپر، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے چند بدبخت آج بھی معاشرے کے اندر توہین سے باز نہیں آتے۔ حکومت سے مطالبہ ہے ان کو فی الفور پکڑ کر کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہوش آئی، قبیلہ کھڑا، ماں کھڑی، پورا کنبہ موجود ہے، ابو بکر کیسے ہو؟ کہا مجھ سے میرا نہ پوچھو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا،
قبیلے والوں کو غصہ آ گیا، کہا دفع کرو، ام الخیر اس کو کھانا مت دینا، یہ کیسا بندہ ہے؟ ہم اس کے لیے قصاص کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہوش میں آیا، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ معاذ اللہ، وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ بے ہوش ہیں، یہ تو مدہوش ہیں، یہ نعوذ باللہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ ہوش میں آتے ہی اپنا نہیں پوچھتا، اپنا نہیں سوچتا، کھانے کے لقمے نہیں کھاتا، اور کہتا ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ماں ان کی باتیں سنتی رہی، وہ چلے گئے۔ ام الخیر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، ابو بکر کے سامنے کھانا لے کے آئیں کہ عرصے سے بھوکا ہے۔ کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے، یہ لقمہ میں کھا لوں گا، اللہ کی قسم ابو بکر کے منہ میں اس وقت تک یہ لقمہ نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے رسول کو چوٹ نہیں لگی۔ ام الخیر پریشان ہو گئی، کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا جائیے ام جمیل کے پاس، اس سے پوچھئے رسول اللہ کہاں ہیں، خیر سے ہیں، حریت سے ہیں، میرا دفاع کر رہے تھے میری اوپر۔ حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے، حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دفاع کے لیے رسول اللہ نے اپنے جسم کو پیش کیا، اوپر آگے کہا میرے نبی کو چوٹ تو نہیں لگی، مجھے بچا رہے تھے، ام جمیل سے پوچھا جائے۔ ام جمیل کے پاس گئی، ام جمیل بڑی زیرک خاتون تھی، انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کس کے بارے میں تو بات کرتی ہے، کیونکہ ابھی ام الخیر نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا۔ ام جمیل نے کہا ہاں اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے جا، میں اس سے کچھ بات کر دوں گی۔ بیٹے کے بارے میں نرمی کے، پیار کے، محبت کے الفاظ بولے، ام الخیر کا کلیجہ پسیج گیا۔ ام جمیل کو لے کے گھر آئیں، حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ام جمیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا یہ تیری ماں بیٹھی ہے، مخبری کرے گی۔ کہا ان کی چھوڑیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو پیدا کرے گا۔ کہا دار ارقم میں ہیں، خیر حریت سے ہیں، آقا بالکل محفوظ ہیں، ساتھی سارے محفوظ ہیں، صرف آپ شدید زخمی ہوئے، آپ ہی کی سب کو فکر ہے، آپ ہی کے لیے سارے دعائیں کر رہے ہیں، پھر مجھے لے چلیے ان کے پاس۔ ماں کہہ رہی ہے روٹی کھا لو، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ کچھ جب معاملات ٹھنڈے ہوئے، کفار مکہ اپنے گھروں میں گئے، کچھ دیر ویٹ کر کے حضرت ابو بکر کو یہ دونوں عورتیں سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھ کے ان کا چہرہ مسرت سے ٹمٹمانا شروع ہوا، آگے بڑھے، ابو بکر کے ماتھے کو چوما۔ بتائیے یہ اعزازات ابو بکر کے علاوہ کس صحابی کے حصے میں آئے، اور اس صحابی کی توہین کرتے ہو، اس صحابی کی توہین کرتے ہو۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اور ہم یہاں پر صرف تیری خیریت کو بہتر چاہتے ہیں، تیری خیریت کا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سب نے حضرت ابو بکر کا استقبال کیا۔ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا اب کچھ کھا لیجئے، جان سے ضرور ہاتھ دھونا ہے، اب کچھ پی لیجئے۔ کہا اللہ کے رسول ایک شرط پہ کھاؤں گا، ایک شرط پہ پیوں گا۔ کیا؟ کہا یہ میری ماں ام الخیر آئی ہے، بڑی نرم مزاج کی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، اگرچہ ابھی کافرہ اور مشرکہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ام الخیر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ دعوت نہ دیجئے، دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے کی یہ خواہش سنی، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو اسلام کی نعمت سے بہرہ فرمائے، ابو بکر کے والد کو اسلام کی نعمت سے بہرہ فرمائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا یہ واحد صحابی بنے ابو بکر، پھر اس دعا کے نتیجے میں وہ واحد صحابی بن گئے کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہ ہوئی۔ ابھی ام الخیر گھر نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت سینے میں گھر کر چکی، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، باپ نے بھی پڑھ لیا، ماں نے بھی پڑھ لیا، بیٹے نے بھی پڑھ لیا، پوتے نے بھی پڑھ لیا، نواسے نے بھی پڑھ لیا۔ کوئی اور صحابی اسلام کی تاریخ میں ایسا موجود نہیں ہے، کوئی اور کہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں۔
سبحان اللہ، 4 کی 4 نسل صحابی، اور اس صحابی کے بارے میں تم معاذ اللہ الزام تراشیاں کرتے ہو، حرزہ سرائی کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ کے جانثار، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر بھی رسول اللہ کو ترجیح دی، خود مارے کھائیں، اتنی مار سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ ابو بکر اس دن فوت ہوتے ہوتے رسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھی تھی، لیکن دعا بھی بندے کے کام آتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی جان کو دین کے لیے، بتائیے تبلیغی کرنے گئے تھے نا، کوئی کاروبار اور تجارت کرنے تو نہیں تھے گئے،